سامعین، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ تشکر کے طور پر درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر پھر سے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب معمول آپ لوگ بھی ٹیپ چھوڑ کر کے بالکل فری ہو کر کے ادھر ادھر کی تمام باتوں سے منزہ ہو کر کے کچھ دیر کے لیے اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے اکابرین کو اپنے نظروں کے سامنے سمجھے، اپنے دلوں میں سمجھے، پھر اس کے بعد اسی یاد کی یادگار کو والدتگی بناتے ہوئے خانقاہ قدم رسول کے جو بینر تلے ان 811واں عرس غریب نواز جو منایا جا رہا ہے بڑی خوش کو احتشام کے ساتھ، جس میں ہمارا آپ کی شرکت، جس کی قیادت صوفی نصر الدین صاحب قبلہ کر رہے ہیں، اور اس سے غریب نواز جو کل شریف ہوا، ان تمام رسوموں کو خانقاہ قدم رسول کے بینر تلے ادا کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن، جو ہمارے بزرگوں کی ایک وصفی صفات ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شان میں منقبت غریب نواز، شاہ ہندوستان، شاہ غریب نواز، لب لباب ہے خواجہ خواجگان، شاہ ہندوستان۔ اس کے علاوہ شاہ ہندوستان یہ لفظ جب بھی آئے تو اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر لینا ہے۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، جہاں پہ آپ کی پیدائش سنجر شریف میں ہوئی تھی، جبھی آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص اولاد ہے۔ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص اولاد ہے۔ حسبی اور نسبی دونوں سید ہیں، یعنی حسنی حسینی دونوں سید ہیں۔ جس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی حسنی حسینی سید ہیں، اسی طریقے سے غریب نواز معین الدین چشتی بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ کیا ہے؟ حسنی اور حسینی دونوں سید ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ نسب ہے غریب نواز سے خالہ زاد بھائی ہیں، غریب نواز کے اور غوث اعظم دونوں ہیں خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی غریب نواز کی والدہ محترمہ اور شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی والدہ محترمہ دونوں بہن ہیں۔ اس کے بعد در رسول سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در سے آپ کو جو نسبت ملی وہ ہند الولی عطائے رسول کا لقب ملقب ہوا۔ کیا؟ عطائے رسول۔ آپ کو ہند الولی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی رفعت و وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو خاص کر کسی ہندوستان کے سرزمین پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا آپ کی پیدائش سے قبل کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی، وہ خوشبو طلبہ بوئے آدم ہوں یا قدرت غریب نواز، وہ خوشبو طلبہ بوئے آدم ہوں یا قدرت غریب نواز ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہند سے جنتی خوشبو محسوس کی، اور ہندوستان وہ عظیم مرکز ہے،
ایودھیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مقدس ہے۔ آدم کو حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو ہماری آپ کی ہر کسی کی دھرتی، یہ ہندوستان کو ہی عظیم مرتبہ ملا کہ طلبہ آدم کو ہندوستان کی زمین یا ہندوستان کو زمین کو طلبہ آدم نصیب ہوا، ہندوستان کو طلبہ آدم نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسلام کی یوں تو کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ اسلام کی داغ پیل جو ہے وہ ہندوستان میں ہی پڑی۔ اکابرین اسلام میں اللہ رب العزت نے اسلام کے پرچار و پرسار کے لیے، خلق انسانیت کے لیے سب سے پہلے جو مبعوث کیا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث کیا۔ تو منقبت غریب نواز ہے، خیر البشر نانا تیرا، شیر خدا ہے بابا تیرا، تو ہے نور چشم فاطمہ، شبیر و شبر کی تو ہے جاں، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان۔ خیر البشر ہے نانا تیرا، شیر خدا ہے بابا تیرا۔ شیر خدا کن کا لقب ہے؟ مولا علی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لقب ہے شیر خدا، جسے ذوالفقار حیدری بھی کہتے ہیں، باب خیبر کے علمبردار بھی کہتے ہیں۔ خیر البشر نانا تیرا، شیر خدا ہے بابا تیرا، تو ہے نور چشم فاطمہ، شیر و شبیر کی تو ہے، شبیر و شبر کی تو ہے جاں، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان۔ کردار ہے ایسا تیرا ہر کوئی ہے شیدا تیرا، کردار ہے ایسا تیرا ہر کوئی ہے شیدا تیرا، جس سے ہو بیاں مرتبہ لاؤ کہاں سے وہ زبان، جس سے ہو بیاں رتبہ تیرا لاؤ کہاں سے وہ زبان، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ جو بھی گستاخ ان کا ہوا، جو بھی گستاخ اس کے ولی کا ہوا، ان کا اللہ کا ہے، اعلان فرمایا کہ جو بھی میرے ولیوں کا اگر گستاخ ہوگا وہ میرا گستاخ ہوگا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو بھی گستاخ اس کے ولی کا ہوا، کرتا اعلان جنگ اس سے ہے کبریا، جو بھی گستاخ اس کے ولی کا ہوا، کرتا اعلان جنگ اس سے ہے کبریا، یہ ہے قسمت میری پائی نسبت تیری، یہ ہے قسمت میری پائی نسبت تیری، خواجہ خواجگاں، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ جو تیرا با وفا ہے وہ رب کا ہے با وفا، جو تیرا با وفا ہے وہ رب کا ہے با وفا، جو ہے تیری رضا وہ ہے رب کی رضا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے فرمایا کہ جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے۔ زمانے نبوت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حاضرہ میں جو نبی سے محبت رکھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا اطیعوا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا تھا، قرآن مقدسہ کی آیت تطہیر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے بندوں کو اس تخاطب کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اس ٹائم پہ ہر کوئی عربی جاننے والے بھی تھے، محاورے کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کا کیا چاچا ہے۔ تب اللہ رب العزت دوسری آیت تطہیر نازل فرمائے گا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔
تو یہاں پہ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کے محبوب بندوں کی اطاعت کی جائے وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ تو اسی طرف ہے اشارہ کہ جو تیرا با وفا ہے وہ ہے رب کا با وفا، جو ہے تیرے رضا وہ ہے رب کی رضا، بات تیری بڑی تو ہے عطائے نبی، بات تیری ہے بڑی تو ہے عطائے نبی، کون تجھ سا ہوا خواجہ خواجہ، کون تجھ سا ہوا خواجہ خواجہ، شہنشاہ ہندوستان، خاک ہستی میری تو ہے جانے کلی، خاک ہستی میری تو ہے جانے کلی، میں گدا بن گدا تو سخی بن سخی، میں گدا بن گدا تو سخی بن سخی، دین ہے تیری عطا تو معین دین کا، دین ہے تیری عطا تو معین دین کا، تجھ پہ قرباں ہے جہاں شہنشاہ خواجہ خواجہ، شہنشاہ ہندوستان، تجھ پہ قرباں ہے جہاں خواجہ خواجہ، شہنشاہ ہندوستان، موسوی رنگ تیری اداؤں میں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ واقعہ جب غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دہلی ہوتے ہوئے جب اجمیر کی دھرتی کو اپنا مسکن بنایا تھا، تمام اغیاروں نے آپ کا راستہ روکنے کی ہر سعی و پیہم کی تھی، تو اس ٹائم پہ آپ کو اللہ رب العزت نے موسوی رنگ دیا تھا۔ وہی رنگ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرو، تو اس ٹائم کا جو حکمراں تھا جسے فرعون کہا جاتا، اس نے کہا تھا نہیں، اللہ کی اطاعت کیوں ہوگی، میں یہاں کا حاکم ہوں، میری اطاعت ہوگی، میری فرما برداری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے للکارا، کہا کہ تمام ملک جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو بھی اس مخلوق کا حصہ ہے، تمام خلق دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو بھی اسی خلق کا حصہ ہے، اور جو خلق کا حصہ ہوا کرتی ہے، بھلے سے بادشاہی تیرے پاس ہے، تخت و تاج تیرے پاس ہے، لیکن عبادت تیری نہیں ہو سکتی، عبادت تو اسی کی ہوگی جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو للکارا، کہا کہ تم اگر اپنے رب کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہو، میرے اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ رہے ہو، تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی تمام باتوں کو قبول کیا، اس نے اپنی تمام طاقت و حرفت کو جمع کرتے ہوئے جتنے اس ٹائم کے جادوگران تھے سب کو اکٹھا کیا، ہر کسی نے اپنے جادو کے ذریعے ایک میدان میں بہت سارے اژدہے بنا دیے، سانپ اور بچھو سے اس میدان کو بھر دیا، قوم کے لوگ بھٹکنے ہی والے تھے، اس کی طرف سجدہ ریز ہونے ہی والے تھے، حکم ربی ہوتا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے میرے کلیم دیکھ کیا دو، اپنے عصا کو زمین میں رکھ دو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس عصا کو زمین میں رکھنا تھا، وہ ایک سب سے بڑا اژدہا بن گیا، جدھر گیا سب کو نگل گیا۔ آنے واحد میں جو میدان سانپ اور بچھوؤں کے ذریعے بھرا ہوا تھا بالکل صاف و شفاف ہو گیا۔ تب کیا ہے، خلق موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف مائل ہو گئی۔ وہی حال غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جیسے ہی قدم رکھا تھا، تو اس ٹائم کے بادشاہ پرتھوی راج چوہان نے آپ کی حد سے یوں پیہم آپ کے قدم کو روکنے کی تھی، آپ کے چرچے بہت ہو رہے تھے، لیکن آپ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی رنگ جمال و جلال دکھایا کہ جو باطل طاقتیں آپ کو ہر مومنٹ پہ روکنے کی کوشش کری، لیکن اللہ کے کرم سے عطائے نبی نے ان تمام چیزوں کو بالکل یکسر و کیف و کردار تک پہنچا کر کے اس کو بھی دین کا ولی بنا دیا جس کو اس کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ موسوی رنگ تیری اداؤں میں ہے، جلوہ ابراہیمی تیری دعاؤں میں ہے، تو ہے حبیب نبی اور عطا غوث کی، تو ہے شاہ زماں خواجہ خواجگاں، تو ہے شاہ زماں خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، موسوی رنگ تیری اداؤں میں ہے، جلوہ ابراہیمی تیری دعاؤں میں ہے،
تو ہے حبیب نبی، تو عطا غوث کی، تو ہے شاہ زماں خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ تیرے دم سے بہار آئی ہند میں۔ غریب نواز کی تعریف و توصیف یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پوری انسانیت سسک رہی تھی، بہک رہی تھی۔ کسی بھی انسان کو جب سکون و آرام چاہیے ہوتا ہے تو اس کے سکون کا کوئی نہ کوئی مداوع ضرور بنتا۔ خلق پریشان ہو کر کے بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کر رہی تھی کہ مولا کوئی ویسا سفیر بھیج دے، کوئی ویسا مسیحا بھیج دے کہ جو ہماری دعاؤں کو بھی باب قبولیت سے ٹکرا دے اور ہماری امیدوں کا بھی پیہم و برہم رہے۔ دیکھی جلوے تیرے غیر نے کلمے پڑھے، دیکھی جلوے تیرے غیر نے کلمے پڑھے، ہو کہ سب یک زباں خواجہ خواجگاں، ہو کہ سب یک زباں خواجہ خواجگاں۔ جس گھڑی جوش پر ہو کرم کی ندی، تو بناتا ہے جے پال کو بھی ولی۔ اے میرے راہبر تجھ کو ہے سب کی خبر، کیا کہوں داستاں خواجہ خواجگاں، کیا کہوں داستاں خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ اب بھی تازہ ہے گل تیرے کردار کا، ذکر ہے ہر طرف تیری مہکار کا۔ تجھ پہ جو مر گیا وہ امر ہو گیا، تجھ پہ جو مر گیا وہ امر ہو گیا۔ حامی بے کساں خواجہ خواجگاں، حامی بے کساں خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان۔ آقا تو دائی دین شاہ امم، آقا تو ہے دائی دین امم۔ دین امم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت و سنت کو کہتے ہیں۔ تو آقا میرے غریب نواز آپ ہیں دائی شاہ دین امم، تیرا دیوانہ کل ہے عرب و عجم۔ آقا آپ ہیں دائی دین شاہ امم، تیرا دیوانہ ہے کل عرب و عجم۔ ہے مرشد میرا تو میری تقدیر تو، ہے مرشد میرا تو اور میری تقدیر تو۔ صاحب کارواں خواجہ خواجگاں، صاحب کارواں خواجہ خواجگاں بڑی سلیس زبان میں استعمال کی گئی ہے، آپ کے تمام اوراق و ادوار کو پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہی ہے خود تیرے گھر کی کنیز، بادشاہی ہے خود تیرے گھر کی کنیز۔ زندگی کا ملا ہے تجھ سے ہے تمیز، بادشاہی ہے تیرے گھر کی کنیز۔ زندگی کا ہے ملا تجھ سے تمیز، تیرے گھر سے ہے ملا زمانے کو نور۔ اس پہ قرباں ہے جنا خواجہ خواجگاں، اس پہ ہے قربان اے جنا خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ تو نے کر کے کرم جس کو مسند ہے دی، ہو گئے آج ظالموں جابر سبھی۔ ایسے ہو کوئی سایہ برا جو ہی ہوئے سارے حکمراں۔ خواجہ خواجگاں، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ تو ہے شاہوں کا بھی شاہ میں ہوں فقیر۔ اس طرف سب کے لیے اشارہ ہے۔ غریب نواز تو ہے شاہوں کا شاہ میں ہوں فقیر، تو ہے شاہوں کا شاہ میں ہوں فقیر۔ مجھ سے لاکھوں کروڑوں ہیں تو ہے بے نظیر، مجھ سے لاکھوں کروڑوں ہیں تو ہے بے نظیر۔ بنتا تھا جو انا اس کی تو ٹوٹی انا، بنتا تھا جو انا اس کی ٹوٹی انا۔ تیرا ہمسر کہاں خواجہ خواجگاں، تیرا ہمسر کہاں خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان۔ یہ اس ٹائم کا اشارہ ہے۔ یہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے ہر کسی کے انا کو توڑ دیا تھا، کہ اس ٹائم کے حکومت وقت نے آپ کو للکار کر کے کہا تھا کہ یہاں میرا سکہ چلتا ہے، لیکن غریب نواز کے اس قدم نے، آپ کی دعا نے جب بادشاہ کے اونٹ کو زمین نے بالکل پکڑ لیا تھا، اس ٹائم پہ اس کی انا ختم ہو گئی تھی۔ پھر تمام کے تمام آپ کے سامنے آ کر کے، فقیر کے سامنے آ کر کے جھک گیا تھا، تو آپ نے سب کی انا کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تیری گلیوں میں اترے ہیں ماہ و نجوم، آج اجمیر میں ہے آقا تیری ہے دھوم۔ جان تو ہے، شان تو ہے، وجہ ایمان تو ہے، راحت عاشقاں خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان، راحت عاشقاں
خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان. آقا صحرا میں ہوں اور سمندر ہے تو، آقا میں صحرا ہوں اور سمندر ہے تو، ناتوا میں ہوں اور تونگر ہے تو. شان تیری الگ ہے میں تو سک کا سک بھی، میں ہوں صفر اور تو ہے جہاں، میں ہوں صفر اور تو ہے جہاں. خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان، شاہ بطحا کی امت کا سب سے بڑا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ارشاد و خداوندی ہوتا ہے، وحی الہی لے کر کے سفیر سدرہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ سے یہ کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر اللہ، روح اللہ کے امر کن کا ایک حصہ ہے. تو ہم آپ سو بھی جائیں پھر بھی روحانیت باقی رہتی ہے، اور اسی روحانیت کے ذریعے ہمیں آپ کو ہر کسی اچھائی یا برائی کا صلہ بھی ملتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ سے بندہ اگر باوضو سوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا وہ پوری رات عبادت کرتا ہوا نظر آئے. اب انسان سو گیا، اسے کا جسم حرکت میں نہیں، پھر عبادت کیسے ہوگی؟ تو اسی محبوب بارگاہ خداوندی کے محبوب سے یہ التجا ملتی ہے کہ وہ اس کا جسم صرف سو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے. اس کی روح باقی ہونے کے عوض میں وہ ذکر الہیہ میں مشغول ہوتی ہے. جب ذکر الہیہ میں روح مشغول ہوتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے انعام و اکرام پاتی ہے. آپ اگر اپنے مرشد کا تصور لے کر کے سوتے ہیں تو ظاہر سی بات مرشد بھی نظر آئیں گے. کسی دوسری چیز کا تصور لے کر کے سوتے ہیں دوسری چیز نظر آئے گی. تصور نام ہی دین کا،